رات کے 12 بج چکے تھے۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ اسفندیار اپنی گاڑی تیز رفتاری سے دوڑا رہا تھا کیونکہ اسے شہر سے نکل کر جلد از جلد اپنے گاؤں پہنچنا تھا۔ موسم بہت خراب ہو چکا تھا اور تیز بارش کے ساتھ ساتھ اتنی گہری دھند چھائی ہوئی تھی کہ سامنے کا راستہ دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ گاڑی کے وائپر پوری رفتار سے چل رہے تھے، لیکن سسپنس کا ایک ایسا ماحول تھا کہ اسفند کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے ہینڈل پر اپنی گرفت مضبوط کی اور بڑبڑایا، یا اللہ، یہ اچانک کیسی دھند چھا گئی ہے، کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ مجھے اس طوفان کے بڑھنے سے پہلے گاؤں پہنچنا ہی ہوگا۔ اس نے گاڑی کی لائٹس فل کی تاکہ راستہ کچھ صاف نظر آ سکے، لیکن سڑک پر دور دور تک کوئی دوسری گاڑی یا انسان نام کو نہ تھا۔ بس بارش کا شور تھا اور ایک عجیب سی سنسنی خیز خاموشی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسفندیار پوری توجہ سے سامنے دھند میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک سایہ لہرایا۔ وہ دلہن کے سرخ روسی لباس میں ملبوس ایک لڑکی تھی جو پاگلوں کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ اسفند کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے منہ سے ایک دل زور چیخ نکلی، یا الہی، یہ کیا ہے؟ اس نے فوراً ہی پوری طاقت سے ہنگامی بریک دبائے جس سے گاڑی کے ٹائر سڑک پر بری طرح چنگھاڑ اترے۔ گاڑی گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن رفتار تیز ہونے کی وجہ سے وہ لڑکی کو بچا نہ سکا اور وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا کر سڑک کے کنارے دور جا گری۔ اسفند کا دل حلق میں آ گیا تھا، اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا اور وہ ہانپتے ہوئے بولا، یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ کون تھی اس سنسان سڑک پر دلہن کے روپ میں؟ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے گاڑی کا ہینڈ بریک کھینچا اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تاکہ باہر جا کر دیکھ سکے۔ اسفندیار نے گھبراہٹ میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیز بارش میں باہر کی طرف بھاگا۔ سڑک پر گرے ہوئے وجود کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ لڑکی شدید زخمی تھی اور اس کے سرخ جوڑے پر خون کے دھبے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جن میں وحشت تھی۔ اسفند نے تذبذب کی حالت میں جھک کر جیسے ہی اس کے کندھے کو چھوا اور پکارا، مس، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری بات سنیں۔ تو وہ لڑکی تڑپ کر اٹھی اور روتی ہوئی پوری طاقت سے اسفند کے سینے سے چمٹ گئی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے پاگلوں کی طرح بولنے لگی، مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ بہت سارے ہیں، وہ سب میرے ساتھ بہت غلط کریں گے، مجھے مار ڈالیں گے، بچا لیں مجھے۔ اسفند نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا، آپ حوصلہ رکھیں، کوئی نہیں ہے یہاں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ لیکن وہ لڑکی اپنی بات مکمل کرتے ہی نڈھال ہو گئی اور اسفند کے بازوں میں ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسفند نے اسے پکارا، ہیلو، سنیں، آنکھیں کھولیں، مگر اس پر گہری بے ہوشی طاری ہو چکی تھی اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اسفند نے بے ہوش لڑکی کو اپنی باہوں میں سنبھالا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر دور سڑک کے موڑ پر پڑی جہاں دھند اور بارش کے درمیان کچھ روشنیاں جگمگاتی دکھائی دیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس تھیں جو تیزی سے اسی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ شاید وہ لوگ تھے جو اس لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسفند کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے خطرے کی شدت کا احساس ہوا۔ یہ لوگ کون ہیں اور اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اگر میں یہاں رکا تو نہ صرف یہ لڑکی بلکہ میں بھی مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس بے سود لڑکی کو اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کیا اور زور سے مٹھی بھینچ کر بولا، اب گاؤں جانا خطرے سے خالی نہیں، وہاں یہ لوگ اسے ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے اسے فوراً شہر لے جانا ہوگا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گاڑی کو موڑا اور پوری رفتار سے شہر کی طرف بھگا دیا۔ گاڑی کے شیشے میں اس نے دیکھا کہ پیچھے والی لائٹس بھی اب اس کے تعاقب میں مڑ رہی تھیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اور بڑبڑایا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس لڑکی کو ان درندوں کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ شہر پہنچ کر اسفند نے فوراً گاڑی اپنے فلیٹ کی پارکنگ میں کھڑی کی۔ وہ بے ہوش لڑکی کو اٹھائے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اور اسے صوفے پر لٹا دیا۔ لڑکی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر زخم سے خون بہہ رہا تھا۔
اسود نے فوراً ہی اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر صاحب جلدی آئیں، میرے فلیٹ پر ایک حادثہ ہوا ہے، ایک لڑکی شدید زخمی ہے۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد جب ڈاکٹر پہنچے اور لڑکی کی طبی امداد شروع کی، زخموں پر پٹی کروانے کے بعد ڈاکٹر نے اسے کچھ ادویات دی اور اسود کو ہدایت کر کے چلے گئے۔ اسود ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھر گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ عام لڑکی نہیں لگتی۔ جس طرح وہ ڈری ہوئی تھی اور جس طرح اس نے جان بچانے کی فریاد کی تھی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کسی وڈیرے یا پھر کسی با اثر جاگیردار کے چنگل سے بھاگی ہے۔ اس سنسان راستے پر دلہن کے لباس میں ہونا یہ سب سے کسی بہت بڑی سازش کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آخر کون ہے یہ، اور کون ہے وہ ظالم جو اس کے خون کا پیاسا ہے؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری خود لے گا۔ اگلی صبح جب کھڑکی سے دھوپ کمرے میں آئی تو حوریہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اجنبی کمرے اور اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے اسفند کو دیکھا وہ بری طرح چونک گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت پھیل گئی اور وہ صوفے کے کونے میں سمٹتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے مت چھونا، مجھے واپس اس جہنم میں مت بھیجنا۔ اسفند فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب جائے بغیر ہی اپنے ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے نرمی سے کہا، خدا کے لیے میری بات سنیں، گھبرائیں مت، میں کوئی دشمن نہیں ہوں، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ کل رات آپ میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اپنے فلیٹ پہ لے آیا تاکہ آپ کا علاج کروا سکوں۔ حوریہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیا سچ میں انہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈ پایا؟ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اسود نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے یقین سے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہاں دور دور تک کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ جب تک آپ خود یہاں سے جانا نہیں چاہتی کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اسود کی تمام تر تسلیوں کے باوجود حوریہ کا خوف دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی اور ذرا سی آہٹ پر بھی بری طرح کانپ اٹھتی۔ جب اسود نے اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ اور کل رات آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو حوریہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، میں اپنے ماضی کا نام بھی نہیں لے سکتی، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اسفر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گی نہیں میں آپ کے گھر والوں سے کیسے رابطہ کروں گا؟ حوریہ نے روتے ہوئے شدت سے سر ہلایا اور بول پڑی، نہیں، میرا کوئی گھر نہیں رہا، اگر میں اس گھر سے باہر گئی تو میں ماری جاؤں گی، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، خدا کے لیے مجھے باہر مت بھیجنا۔ حوریہ کی یہ حالت دیکھ کر اسفند کا دل پگھل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت ہی ہولناک ظلم ہوا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ نہیں بتانا چاہتی تو مت بتائیں، اور آپ کو اس گھر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی آپ کو یہاں سے نہیں جانے دے گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اسفند کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک کنوارے لڑکے کے فلیٹ میں ایک جوان لڑکی کا اس طرح رہنا معاشرے کی نظروں میں سوالات کھڑے کر سکتا ہے۔ وہ حوریہ کے پاس آیا جو ہمیشہ کی طرح ہی گمسم بیٹھی تھی اور بہت سنجیدگی سے بولا، دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ آپ شدید مشکل میں ہیں اور میں آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن لوگ باتیں بنائیں گے اور قانوناً بھی ہمارے لیے یہاں ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کو مکمل تحفظ دینا چاہتا ہوں اور اس معاشرے کی گندی نظروں سے بچانا چاہتا ہوں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ حوریہ نے چونک کر اسفند کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اسفند کی شرافت، اس کے خلوص اور پچھلے چند دنوں کے رویے کو دیکھ کر اندر سے پگھل چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسفند کے سوائے اس دنیا میں اس کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، آپ نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے کوئی اپنوں کے لیے بھی نہیں کرتا۔ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ اسفند نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، شکریہ حوریہ،
اب آپ کی عزت اور حفاظت میری زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اگلے ہی دن اسفند نے بہت سادگی کے ساتھ نکاح کا انتظام کیا۔ ایک قریبی مسجد سے مولوی صاحب اور 2 گواہوں کو بلایا گیا اور سادگی سے دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ حوریہ اب قانوناً اور شرعاً اسفند کی زوجہ بن چکی تھی۔ اسفند نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا، حوریہ، اب تم میری بیوی ہو، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اب اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ حوریہ نے اس کے جواب میں بس خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن رشتہ بدلنے کے باوجود اس کا اندرونی خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی اس گھر میں ایک سائے کی طرح رہتی تھی، ہر وقت سہمی ہوئی اور چوکنی۔ اگر کچن میں کوئی برتن گرتا یا باہر گلی سے کسی کے گاڑی کے ہارن کی تیز آواز آتی تو وہ ڈر کر اچھل پڑتی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی۔ اسفند اس کی یہ حالت دیکھتا تو کڑ کر رہ جاتا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حوریہ کے دل پر جو خوف نقش ہو چکا ہے اسے مٹنے میں بھی ابھی بہت وقت لگے گا۔ اسفند ہر روز حوریہ کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں پر مرہم لگاتا اور دوا دیتا۔ ایک شام جب وہ اس کی پٹی بدل رہا تھا تو اس نے نرمی سے کہا، حوریہ، اب تمہارے یہ زخم بھر رہے ہیں، بہت جلد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، بس تم اپنے دل سے اس ڈر کو نکال دو۔ حوریہ نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، یہ جسم کے زخم تو ٹھیک ہو جائیں گے اسفند، لیکن روح کے زخموں کا کیا کروں؟ اسفند کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس اسے تسلی دے سکتا تھا۔ حوریہ دن بھر تو خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن رات ہوتے ہی اس کا خوف دگنا ہو جاتا۔ وہ اکثر رات کے پچھلے پہر ہولناک ڈراؤنے خواب دیکھ کر چیختے ہوئے اٹھ بیٹھتی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہوتا اور وہ ہانپنے لگتی۔ اسفند فوراً جاگ جاتا اور اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہتا، حوریہ، ہوش میں آؤ، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، کوئی نہیں ہے یہاں۔ حوریہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیتی اور کانپتے ہوئے بولتی، وہ آ گئے تھے اسفند، وہ مجھے لے جا رہے تھے، خدا کے لیے مجھے خود سے دور مت کرنا۔ اسفند اسے تب تک تسلی دیتا رہتا جب تک وہ دوبارہ سو نہیں جاتی، اور وہ سوچتا کہ اگر آخر کار حوریہ کو اس عذاب سے کب نجات ملے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات میں کچھ تبدیلی آنے لگی تھی اور اسفند حوریہ کی خاموش فرمائشوں اور ضرورتوں کا بہت باریکی سے خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ حوریہ کس چیز کو حسرت سے دیکھتی ہے یا اسے کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک شام جب اسفند گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں چند خوبصورت شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے مسکرا کر وہ بیگز حوریہ کے سامنے میز پر رکھے اور کہا، حوریہ، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ حوریہ نے جھجکتے ہوئے بیگ کھولا تو اس میں سے گہرے رنگوں کے چند خوبصورت سوٹ اور چمکتی ہوئی رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اسفند نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، میں روز تمہیں ان اداس کپڑوں میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ چوڑیاں پہنو اور ان رنگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو، تمہارا موڈ کچھ تو بدلے گا۔ حوریہ نے ان چوڑیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ان کی کھنکھناہٹ سے کمرے کی اداسی جیسے کچھ کم ہوئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں اسفند؟ میں تو بس ایک مصیبت ہوں آپ کے لیے۔ اسفند نے شفقت سے سر ہلایا اور بولا، تم میری بیوی ہو حوریہ، اور تمہیں خوش دیکھنا اب میرا فرض ہے، چلو اب جلدی سے مسکرا دو۔ حوریہ کے لبوں پر مدتوں بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جسے دیکھ کر اسفند نے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ اسفند کی بے لوث محبت اور پرخلوص دیکھ بھال کا اثر اب صاف نظر آنے لگا تھا، اور حوریہ آہستہ آہستہ اپنے ہولناک ماضی کے سائے سے نکل کر نارمل ہونے لگی تھی۔ اب اس کے چہرے کا خوف کم ہو چکا تھا، اور ایک دن اس نے خود آگے بڑھ کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچن میں گئی اور اسفند کی پسندیدہ ڈش بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب اسفند شام کو تھکا ہارا گھر لوٹا تو کچن سے آتی لذیذ کھانے کی خوشبو نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کچن کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، جہاں حوریہ دوپٹہ کمر سے باندھے روٹیاں بیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی رنگ برنگی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ اسفند کو دیکھ کر وہ شرما کر مسکرائی اور بولی، آپ آ گئے؟ بس کھانا تیار ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں ٹیبل لگاتی ہوں۔ آج میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ اسفند کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ خوش دلی سے بولا، واہ حوریہ، سچ میں آج میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری ڈراؤنی گڑیا اب اتنی سگھڑ بیوی بن چکی ہے۔
میں ابھی چینج کر کے آتا ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے اسفند نے حوریہ کے ہاتھ کے ذائقے کی بہت تعریف کی، جس پر حوریہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور دونوں نے پہلی بار ایک عام اور خوشحال میاں بیوی کی طرح کھل کر باتیں کی۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حوریہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑی باہر رم جھم برستی بارش کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجب سا سکون تھا۔ اسفند چائے کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر حوریہ پر پڑی، جو بارش کے قطروں کو اپنی ہتھیلی پر روک کر بچوں کی طرح ہلکے سے مسکرا رہی تھی۔ چاندنی اور مدھم روشنی کے امتزاج میں اس کی یہ معصوم مسکراہٹ اسفند کے دل کے پار اتر گئی۔ اسفند نے آگے بڑھ کر چائے کی میز پر رکھی اور حوریہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں حوریہ کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ حوریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا اسفند؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ غلط کیا ہے میں نے؟ اسفند نے گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے کی لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے دھیمے اور مخمور لہجے میں کہا، کچھ بھی غلط نہیں ہے حوریہ، بلکہ اب سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کی مسکراہٹ اتنی جادوئی ہو سکتی ہے۔ حوریہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسفند نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ حوریہ کی معصومیت اور اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکا ہے اور اب اس کی دنیا حوریہ کے بغیر ادھوری ہے۔ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک ہی حوریہ نے کپ میز پر رکھا اور بہت عقیدت سے اسفند کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اسفند کا ہاتھ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اسفند، آپ میری زندگی میں خدا کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہیں۔ اگر اس ہولناک رات آپ مجھے نہ ملتے، اگر آپ نے اپنی گاڑی کا بریک نہ لگایا ہوتا اور مجھے ان درندوں سے بچا کر یہاں نہ لاتے ہوتے تو میں کب کی مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان بھی نہ ملتا۔ اسفند نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور نرمی سے کہا، حوریہ، یہ تو میرا فرض تھا اور اب تم محفوظ ہو، لیکن کیا اب بھی تم مجھے اس رات کی حقیقت نہیں بتاؤ گی؟ آخر وہ کون لوگ تھے؟ یہ سنتے ہی حوریہ کا چہرہ دم بھر میں زرد پڑ گیا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ بدحواس ہو کر سر ہلانے لگی اور خوف زدہ لہجے میں بولی، نہیں اسفند، خدا کے لیے مجھ سے ان کا نام مت پوچھیں، میں اب بھی ان کا ذکر کرنے سے ڈرتی ہوں۔ ان کا نام لیتے ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ میں وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتی۔ اسفند نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر بات کو وہیں روکا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے حوریہ، پرسکون ہو جاؤ، میں اب کبھی تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسفند نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حوریہ کو گھر کی 4 دیواری سے باہر نکالے گا تاکہ اس کے دل میں چھپا ہوا آخری خوف بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ ایک شام حوریہ کو شہر کے ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں لے گیا، جہاں چاروں طرف ہریالی تھی اور مدھم لائٹس جل رہی تھیں۔ حوریہ شروع میں تھوڑی ہچکچائی اور اسفند کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رہی، لیکن وہاں کا پرسکون اور محفوظ ماحول دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ ریلیکس ہو گئی۔ اسفند نے اس کی پسند کا کھانا آرڈر کیا اور پھر پرانے وقتوں کا ایک مسحکہ خیز قصہ سنانے لگا، جس پر حوریہ اپنی تمام تر سنجیدگی بھول کر پہلی بار کھل کر ہنس پڑی۔ اس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز سن کر اسفند نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، حوریہ، تمہاری یہ ہنسی دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہو۔ حوریہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہا، اسفند، آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ دونوں نے وہ شام بہت ہی خوشگوار موڈ میں گزاری اور اسفند کو لگا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ اگلی صبح اسفند اپنے فلیٹ کے لاؤنج میں ہی بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے اسکرین پر اپنے بڑے نائب بھائی شاہ نواز کا نام دیکھا تو اس کے چہرے پر احترام اور خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے فوراً ہی اپنا فون اٹھایا اور بہت ادب سے بولا، السلام علیکم بھائی جان، جی فرمائیے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دوسری طرف سے شاہ نواز کی گرجدار آواز سنائی دی، جس نے بتایا کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر آ رہا ہے اور رات کا کھانا اسفند کے پاس ہی کھائے گا۔ اسفند نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، جی بھائی جان، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، آپ ضرور آئیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔
فون بند کر کے اسفند کے چہرے پر ایک فخر کا احساس تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بھائی کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ والد صاحب کے انتقال کے بعد شاہ نواز نے ہی باپ بن کر پورے خاندان اور جائیداد کو سنبھالا تھا اور اسفند کو پڑھا لکھا کر اس مقام تک پہنچایا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور حوریہ کو یہ مسودہ سنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گیا، لیکن آج ان کے گھر ایک بہت ہی معزز مہمان آ رہے ہیں۔ اسفند خوشی سے اچھلتا ہوا کچن میں داخل ہوا، جہاں حوریہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر حوریہ کے قریب آ کر کہا، حوریہ، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج رات ہمارے گھر ایک بہت ہی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میرے بڑے بھائی جان گاؤں سے شہر آ رہے ہیں اور رات کا کھانا وہ یہیں ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ حوریہ نے حیرت سے پوچھا، آپ کے بڑے بھائی؟ اسفند نے فخر سے سر ہلاتے ہوئے پورے احترام سے کہا، ہاں حوریہ، آج کچھ بہت اچھا بنانا، ان کی پسند کا کھانا بنانا۔ وہ صرف میرے بڑے بھائی نہیں ہیں بلکہ میرے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی مجھے پالا پوسا ہے۔ وہ میرے لیے بالکل ایک باپ کی طرح ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب وہ یہاں آئے تو انہیں تمہارے ہاتھ کا کھانا اور ہمارا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہو۔ حوریہ نے اسفند کی خوشی دیکھ کر مسکرا کر جواب دیا، آپ فکر نہ کریں اسفند، میں بہت دل لگا کر تیاری کروں گی، آخر وہ آپ کے اتنے محترم بھائی ہیں۔ اسفند اس کا جواب سن کر مطمئن ہو گیا اور رات کے استقبال کی تیاریوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ حوریہ نے بہت ہی خوش دلی اور چاؤ کے ساتھ ہی رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ کچن میں جا کر اسفند کے بڑے بھائی کے لیے لذیذ پکوان بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے قورمہ، بریانی اور میٹھے میں کھیر تیار کی تاکہ مہمان کی ہر طرح سے اچھی خاطر تواضع ہو سکے۔ کھانا بنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے الماری سے ایک بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کا ہلکا پھلکا سا لباس نکالا۔ وہ تیار ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارے اور ماتھے پر ہلکی سی لالی لگائی۔ وہ بہت پرسکون اور پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے ہی جیٹ کے استقبال کے لیے ایک فطری سا احترام اور خوشی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسفند کے لیے کتنے محترم ہیں۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو پورا گھر کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے مہک رہا تھا اور وہ خود بھی اس سفید جوڑے میں ایک معصوم گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کرتے ہوئے مہمان کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے ٹھیک 8 بج چکے تھے جب اچانک ہی گھر کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسفند یار جو صوفے پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، گھنٹی کی آواز سنتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، لو بھائی جان آ گئے۔ وہ تیزی سے لپک کر مین دروازے کی طرف گیا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے اس کا بڑا بھائی شاہ نواز کھڑا تھا۔ شاہ نواز کے چہرے پر ایک جاندار اور رعب مسکراہٹ تھی۔ اس کے پیچھے اس کے 2 مسلح باڈی گارڈز تند و تیز نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ شاہ نواز نے والہانہ انداز میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور بولا، کیسے ہو میرے چھوٹے بھائی؟ اسفند نے آگے بڑھ کر پورے احترام اور محبت سے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اور خوشی سے ہانپتے ہوئے کہنے لگا، بھائی جان، آپ کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، اندر تشریف لائیے، آپ کا ہی گھر ہے۔ شاہ نواز اپنی مخصوص جاگیردارانہ چال چلتا ہوا فخر سے مسکراتے ہوئے فلیٹ کے اندر داخل ہوا اور اس کے باڈی گارڈز دروازے کی باہری پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ اسفند اپنے بھائی شاہ نواز کو پورے تپاک اور احترام کے ساتھ لاؤنج سے ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے کر آیا۔ اس نے شاہ نواز کو آرام دہ صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ شاہ نواز نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے دھیمے سے مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ اسفند، فلیٹ تو تم نے بہت سلیقے سے سجایا ہے، اکیلے رہتے ہوئے بھی سب کچھ کتنا منظم ہے۔ اسفند نے شرما کر سر جھکایا اور معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جان، بس آپ کی دعائیں ہیں۔ اور اب تو اس نے بات ادھوری چھوڑی اور کچن کی سمت منہ کر کے اونچی اور خوشگوار آواز میں پکارا، حوریہ، ذرا جلدی بھائی جان کے لیے ٹھنڈا شربت لے کر آنا، بھائی جان تشریف لے آئے ہیں۔ شاہ نواز نے جیسے ہی حوریہ کا نام سنا، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری، لیکن اس نے خاموشی سے اسفند کی طرف دیکھا، جبکہ اسفند دل ہی دل میں اپنے بھائی کو حوریہ سے ملوانے اور اپنی شادی کی خوشخبری سنانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ حوریہ چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سجائے شربت کے گلاسوں سے زجی ٹرے تھامے بہت ہی سلیقے سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا اور صوفے پر بیٹھے شخص کے چہرے پر اس کی نظر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص بیٹھا تھا جس کے خوف نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں، شاہ نواز۔ خوف اور صدمے کی ایک ہی جھٹکے نے حوریہ کی حواس سن کر دیے۔
اس کے ہاتھوں میں لرزش اٹھی اور اسفند کی کچھ کہنے سے پہلے ہی ٹرے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سیدھی فرش پر جا گری۔ چھناک شیشے کے گلاس چکنا چور ہو گئے اور لال شربت فرش پر کسی خون کے دھبے کی طرح پھیل گیا۔ حوریہ کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں اور وہ بنا کوئی پلک جھپکائے سانس روکے شاہ نواز کو دیکھنے لگی، جیسے اس کے سامنے اس کی موت کھڑی ہو۔ ڈرائنگ روم کا پرسکون ماحول ایک پل میں ہولناک خاموشی میں بدل گیا۔ حوریہ کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پاگلوں کی طرح پیچھے ہٹی اور اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی، نہیں نہیں، تم یہاں بھی آ گئے! مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو! وہ صدمے اور خوف کی شدت سے ہستیائی کا شکار ہو چکی تھی اور دیوار سے جا لگی۔ دوسری طرف جیسے ہی شاہ نواز کی نظر سفید جوڑے میں ملبوس حوریہ کے چہرے پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ یکسر اڑ گیا اور وہ رعبدار آنکھوں میں شدید حیرت اور شوق کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں اور وہ بے اختیار بڑبڑایا، تم یہاں کیسے؟ شاہ نواز نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے اپنے سگے چھوٹے بھائی کے گھر میں ملے گی۔ ڈرائنگ روم میں ایک ہولناک اور سنسنی خیز تناؤ پھیل چکا تھا، جہاں دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ششدر تھے۔ حوریہ وحشت زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے اچانک ہی مڑی اور دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے روتے اور چیختے ہوئے بھاگنے کی آواز پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پوری طاقت سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی اور پھر دروازے سے لگ کر فرش پر بیٹھتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں سر دے کر ہچکیوں سے رو پڑی۔ ڈرائنگ روم میں اسفند ہکا بکا کھڑا، کبھی بھائی کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھتا تو کبھی کچن کے باہر بکھرے شیشے اور شربت کو۔ وہ صورتحال کی ہولناکی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید حوریہ کا پرانا ذہنی خوف بھائی کو دیکھ کر اچانک جاگ اٹھا ہے۔ وہ انتہائی شرمندگی اور پریشانی سے شاہ نواز کی طرف مڑا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بھائی جان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ یہ حوریہ ہے، میری بیوی۔ اس کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں رہتا، یہ کسی گہرے صدمے میں رہی ہے اور اچانک ہی کسی اجنبی کو دیکھ کر ایسے ہی ہائپر ہو جاتی ہے۔ آپ پلیز برا مت منائیے گا، میں ابھی اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ اسفند بدحواسی میں شاہ نواز کو وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے حوریہ کے کمرے کی طرف لپکا، جبکہ پیچھے کھڑا شاہ نواز گہرے اور خطرناک خیالات میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے چہرے کی حیرت اب آہستہ آہستہ ایک چالاک متبادل سوچ میں بدل رہی تھی۔ اسفند نے حوریہ کے کمرے کے دروازے پر بےتابی سے دستک دی اور پریشان ہو کر پکارا، حوریہ، دروازہ کھولو، دیکھو میں ہوں اسفند، کیا ہوا ہے تمہیں؟ باہر آؤ حوریہ۔ لیکن اندر سے صرف اس کے سسکنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حوریہ دروازے کی پشت سے لگائے بیٹھی تھی، اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ خوف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ جائیں۔ اسی دوران شاہ نواز دھیمے قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر آیا اور اسفند کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے چہرے سے وہ ابتدائی شوق غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک مکرانہ مسکراہٹ نے لے لی تھی، جسے وہ بڑی ہی ہوشیاری سے سنجیدگی کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ نواز نے اسفند کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا اور اپنی آواز میں جھوٹی فکر شامل کرتے ہوئے بولا، اسفند یار، بس کرو، اسے تنگ مت کرو۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، شاید وہ کسی شدید بیماری یا پھر وہم کا شکار ہے۔ ایسے میں اسے اکیلا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، زبردستی کرو گے تو اس کا ابلا پن اور بڑھے گا۔ اسفند نے بے بسی سے بھائی کی طرف دیکھا، وہ شاہ نواز کی سیاری اور مکرانہ سوچ سے بالکل بے خبر تھا جو اس کے دماغ میں جکڑ پکڑ چکی تھی۔ شاہ نواز نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور بڑی ہی عیاری سے اپنی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے بولا، اسفند یار، ماحول کافی خراب ہو گیا ہے اور مجھے بھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ میں اب یہاں مزید نہیں رک سکتا، میرا رکنا تمہاری بیوی کی طبیعت کے لیے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، میں پھر کسی دن چکر لگاؤں گا۔ اسفند نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولا، بھائی جان، آپ اتنے شوق سے آئے تھے، کھانا بھی تیار تھا اور میری وجہ سے آپ کو
شاہ نواز نے اسے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے منافقانہ انداز میں مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں چھوٹے بھائی، فیملی میں ایسا ہوتا رہتا ہے، تم بس اپنی بیوی کا خیال رکھو، بہت زیادہ بیمار لگتی ہے۔ یہ کہہ کر شاہ نواز عجلت میں ہی فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جہاں اس کے باڈی گارڈز مستعد کھڑے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہی شاہ نواز کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس کا دماغ اب بھی حوریہ کو دوبارہ اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے سازشیں بنانا شروع کر چکا تھا۔ شاہ نواز کے جاتے ہی اسود نے ایک گہرا سانس لیا اور تیزی سے حوریہ کے کمرے کی طرف لپکا۔ اس نے دوبارہ ہی دروازے پر دستک دی اور نرمی سے پکارا، حوریہ پلیز دروازہ کھولو، بھائی چلے گئے ہیں، دیکھو باہر کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں تمہارا اسود۔ حوریہ نے جیسے ہی یہ سنا کہ شاہ نواز چلا گیا ہے، اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے ہی اسود اندر داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، حوریہ نے ڈھال ہو کر سیدھی اس کے پیروں میں گر گئی۔ اس نے اسود کے پاؤں مضبوطی سے تھام لیے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنا سارا ضبط توڑ دیا۔ اسود نے گھبرا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ حوریہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ حوریہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے وحشت زدہ آواز میں سچ اگل دیا، نہیں اسود، مجھے مت اٹھائیے، مجھے یہیں مر جانے دیں۔ یہ جو بھی آیا تھا یہ آپ کا بھائی نہیں، ایک درندہ ہے اسود، ایک وحشی درندہ۔ اسود کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا، وہ شوق کی حالت میں پیچھے ہٹا۔ حوریہ تم ہوش میں تو ہو؟ تم بھائی جان کے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہو؟ حوریہ نے پاگلوں کی طرح اپنا سر نفی میں ہلایا اور چلائی، میں سچ کہہ رہی ہوں اسود، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے اغوا کیا تھا۔ اسی ظالم نے میری زندگی برباد کی اور اس کی ہولناکی حویلی میں اس رات دلہن کے روپ میں اپنی جان بچا کر بھاگی تھی، جس رات آپ کو سڑک پر ملی تھی۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا شیطان ہے اسود۔ حوریہ کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اسود کے سر پر کسی قیامت کی طرح گرا۔ وہ گونگا بہرا بن کر حوریہ کے زرد اور آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے اس کے پیروں تلے سے کائنات ہی کھسک گئی ہو۔ حوریہ کے انکشاف نے اسود کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جیسے اس کے سر پر بیک وقت کئی بجلیاں گر پڑی ہوں۔ وہ اوندھے منہ صوفے پر جا گرا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ ایک طرف شاہ نواز بھائی تھا، وہ شخص جس کی تصویر اس کے دل میں کسی دیوتا کی طرح نقش تھی، جس نے باپ بن کر اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، پڑھایا لکھایا اور اس مقام تک پہنچایا۔ اسود نے زندگی بھر شاہ نواز کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکایا تھا اور اسے شرافت و غیرت کا دوسرا نام سمجھتا تھا۔ اور دوسری طرف حوریہ تھی، اس کی محبت، اس کی بیوی، جس کی معصومیت پر اسے رتی برابر بھی شک نہیں تھا۔ حوریہ کی آنکھوں میں چھلکتا ہوا وہ خوفناک خوف اور اس کی پیروں میں گر کر تڑپنا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسود کا دماغ اس شدید ترین صدمے کو برداشت کرنے سے قاصر تھا۔ وہ گہرے سکتے میں چلا گیا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور حوریہ کی چیخیں اور بھائی کا مکرانہ چہرہ باری باری اس کے ذہن میں پردوں کی طرح گھومنے لگا۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر بیٹھ گیا۔ جذبات کے اس ہولناک طوفان نے اسے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس خونی سچائی کے ساتھ اب کس کی طرف کھڑا ہو۔ اسود نے ہولیے ہوئے انداز میں اپنے سر سے ہاتھ ہٹائے اور سرخ پرنم آنکھوں سے حوریہ کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ صدمے سے بالکل دھیما ہو چکا تھا، جیسے بولنے میں بھی اس کا سارا دم نکل رہا ہو۔ اس نے حوریہ کے کندھے تھامے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حوریہ مجھے پورا سچ بتاؤ، ایک ایک لفظ صاف حساب دو، بتاؤ آخر اس رات سے پہلے کیا ہوا تھا؟ شاہ نواز بھائی کا تمہاری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ حوریہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو پوچھنے کی ناکام کوشش کی اور رک رک کر کانپتی زبان سے پورا سچ اگلنا شروع کیا۔ اسود، میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے ماں باپ بے بس اور لاچار ہیں۔ شاہ نواز نے جب مجھے دیکھا تو اس کے سر پر وحشت سوار ہو گئی۔ اس نے میرے غریب والدین کو بندوق کی نوک پر دھمکایا، میرے بھائیوں کی جان لینے کی دھمکی دی اور ہمارے پورے خاندان کو برباد کرنے کا خوف دلا کر مجھے زبردستی اپنے ساتھ اپنی حویلی میں قید کر لیا۔ اس نے ایک گہرا ابلا ہوا سانس لیا اور ماضی کی ہولناکی کو یاد کرتے ہوئے بولتی چلی گئی، جس رات آپ مجھے سڑک پر ملے تھے وہ اسی درندے کے ساتھ میری زبردستی کی شادی کی رات تھی۔
اس نے مجھے دلہن کا جوڑا تو پہنا دیا تھا، لیکن میں ایک کمزور لڑکی ہونے کے باوجود اس کی قید قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ جیسے ہی رات کے وقت باڈی گارڈز کی نظر چوکی، میں اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے اس حویلی کے عقبی راستے سے بھاگ نکلی۔ میں اندھیری سڑک پر دیوانہ وار بھاگ رہی تھی کہ آپ کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اسفند، میں کوئی گنہگار نہیں ہوں، میں صرف اس ظالم کے چنگل سے اپنی پاک دامنی بچا کر بھاگی تھی۔ حوریہ کا یہ دردناک سچ سن کر اسفند کے دل پر لگی چوٹ اور گہری ہو گئی، اور شاہ نواز کا وہ چہرہ جو اب تک معزز تھا، اسفند کی نظروں میں ایک مکار ظالم کی شکل اختیار کر گیا۔ شاہ نواز اپنے ڈیرے پر پہنچتے ہی غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے خیز و خزب کے عالم میں میز پر پڑا ہوا شیشے کا ایش ٹرے اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو زوردار دھماکے سے چکنا چور ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہو رہی تھی اور ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ کمرے میں دیوانہ وار چکر کاٹتے ہوئے خود کلامی کرنے لگا۔ وہ لڑکی، وہ معمولی لڑکی جسے میں مہینوں سے پورے پنجاب میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ میرے اپنے سگے بھائی کے بستر کی زینت بنی بیٹھی ہے۔ اسفند کی ہمت کیسے ہوئی شاہ نواز کے شکار پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اس نے غصے سے ہانپتے ہوئے اپنے خاص آدمی مراد کو اندر بلایا۔ مراد خوف سے سر جھکائے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاہ نواز نے اس کے قریب آ کر اس کا گریبان دبوچا اور چھپا چھپا کر بولا، اپنے بہترین بندے نکالو اور اسی وقت اسفند کے فلیٹ کے باہر کھڑے کر دو۔ 24 گھنٹے اس گھر پر کڑی نظر ہونی چاہیے۔ حوریہ اس فلیٹ کی بیلکنی میں بھی نظر آئے تو مجھے خبر ملنی چاہیے۔ جب تک میں اگلا حکم نہ دوں، وہ لڑکی اس شہر سے تو کیا اس فلیٹ سے باہر قدم بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ مراد نے گھبرا کر سر ہلایا۔ جی سائیں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ شاہ نواز نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے مکرانہ انداز میں سگریٹ سلگا لی۔ اس کے دماغ میں اسفند کے بھائی لاچارے اور پھر حوریہ کی سرکشی کو کچلنے کا ایک ہولناک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن اسفند کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ لاؤنج کی بیلکنی کے پاس کھڑا تپتے ہوئے ماتھے کے ساتھ ہی اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا، جہاں دور کچھ مشکوک گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے اندر جذبات اور اصولوں کی ایک ہولناک جنگ چل رہی تھی، جو اسے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ ایک طرف وہ بھائی تھا جس کے سائے میں وہ پلا بڑا، جس کی ہر بات اس کے لیے پتھر کی لکیر تھی، اور دوسری طرف وہ قانون اور انسانیت تھی جس کی پڑھائی اس نے سالوں تک کی تھی۔ حوریہ کی سسکیاں اور اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگی گئی پناہ اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی۔ اگر میں آج چپ رہا تو میرا علم، میری ڈگری اور میری غیرت سب مٹی میں مل جائیں گے۔ اسفند نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے سوچا۔ جیسے جیسے صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی، اسفند کے چہرے پر چھایا ہوا ابہام ختم ہو گیا اور وہاں ایک پختہ عزم ابھر آیا۔ اس کے اندر قانون دان اور ایک غیرت مند انسان جاگ چکا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دل میں حتمی فیصلہ کر لیا، وہ اب کسی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے بھائی کے خونی رشتے پر سچائی، انصاف اور ایک مظلومیت عورت کے تحفظ کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اب اس راستے پر واپسی ممکن نہیں تھی۔ اگلی صبح شاہ نواز کا فون آتے ہی اسفند نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا اور اس کے بتائے ہوئے خفیہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم میں شاہ نواز اکیلا بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ اسفند کو دیکھتے ہی اس نے سگریٹ راگ دانی میں مس لی اور چہرے پر مصنوعی ہمدردی سجا کر کھڑا ہو گیا۔ اوپری دل سے اسفند کو گلے لگانے کے بعد شاہ نواز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی مکرانہ لہجے میں اس کا برین واش کرنے کی کوشش کی۔ اسفند یار، کل رات جو کچھ ہوا اس کے بعد میں رات بھر سو نہیں سکا۔ مجھے تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے میرے چھوٹے بھائی۔ تم جس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر بیٹھے ہو، تم اس کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہو۔ اسفند نے اپنے اندر کے طوفان کو چھپاتے ہوئے خاموشی سے بھائی کی طرف دیکھا۔ شاہ نواز نے اپنی آواز میں مزید زہر کھولا اور بولا، وہ لڑکی ایک نمبر کی بد کردار اور آوارہ ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر غیر مردوں کے ساتھ بھاگتی رہی ہے۔ وہ ایک مکار عورت ہے جو شریف لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر لوٹتی ہے۔ وہ کل رات مجھے دیکھ کر اس لیے پاگل ہوئی کیونکہ میں اس کے پچھلے گناہوں اور اس کی اصل حقیقت سے واقف ہوں۔ اسفند، تم بہت معصوم ہو۔ قانون کی کتابیں پڑھ کر تم دنیا کی عیاری نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تمہارے خاندان کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ میری بات مانو، اپنی زندگی برباد مت کرو اور اس بد کردار لڑکی کو اسی وقت میرے حوالے کر دو۔ میں خود اس کا حساب کتاب کروں گا۔ شاہ نواز کی زبان سے حوریہ کے لیے یہ گندے الفاظ اور جھوٹی کہانیاں سن کر اسفند کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔
لیکن وہ اپنی اگلی چال کے لیے خود پر ضبط قائم کرے ہوا تھا اور خاموش کھڑا رہا۔ شاہ نواز کی زبان سے جھوٹ اور ماری ہوئی توہمات سن کر اسفند کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اپنے اس بھائی پر شدید گھن آ رہی تھی جسے وہ کبھی اپنا مان سمجھتا تھا، لیکن اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرنے دیا۔ اس نے شاہ نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور صاف لفظوں میں بولا، بھائی جان، وہ ماضی میں کیا تھی اور کیا نہیں، اس سے اب مجھے کوئی سروکار نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ حوریہ اب میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے اور میرے گھر کی عزت ہے۔ شاہ نواز کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ایک تیکھا پن سا ابھرا، لیکن اسفند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے توڑ ٹوک انداز میں کہا، میں ایک قانون دان ہوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے اب حوریہ کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے کسی بھی قیمت پر کسی کے بھی حوالے نہیں کروں گا، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ اسفند کا یہ جرأت مندانہ جواب شاہ نواز کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا جس نے جاگیردار کے غرور کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسفند کے دو ٹوک جواب نے شاہ نواز کے اندر چھپے وحشی کو بیدار کر دیا۔ اس کے چہرے سے مصنوعی ہمدردی پل بھر میں غائب ہو گئی اور آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ دونوں بھائیوں کے درمیان محبت کا بھرم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا اور فضا میں پہلی بار کھلی دشمنی کا زہر گھل گیا۔ شاہ نواز غراتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے اسفند کے بالکل قریب آ کر اپنی انگلی اس کے چہرے کے سامنے لہرائی اور چبا چبا کر بولا، اسفند یار، تم شاید بھول رہے ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ قانون کی 2 کتابیں پڑھ کر تم شاہ نواز کو غیرت اور عزت کا سبق نہیں سکھا سکتے۔ وہ لڑکی میرا شکار تھی اور رہے گی۔ اس نے ایک مکرانہ اور خوفناک ہنسی ہنستے ہوئے اپنی دھمکی کو زبان دی، تم اسے اپنے گھر میں چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم شرافت سے اسے میرے حوالے نہیں کرو گے تو میں تمہارے اس فلیٹ سے اسے زبردستی اٹھا لوں گا۔ اور یاد رکھنا، شاہ نواز جب اپنے پرائی کا فرق بھولتا ہے تو سامنے کھڑی ہر دیوار کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ حوریہ کو تو میں لے کر ہی جاؤں گا، چاہے مجھے اس کے لیے تمہاری لاش پر سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اسفند نے اپنے بڑے بھائی کی یہ ہولناک دھمکی سنی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک سایہ تک نہ ابھرا۔ اس نے پلٹ کر شاہ نواز کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں بھائی چارے کی جگہ ایک مضبوط حریف کھڑا تھا۔ اسفند نے شاہ نواز کے ڈیرے سے نکلتے ہی اپنا سارا دھیان حوریہ کی حفاظت پر مرکوز کر دیا اور اس نے فون پر اپنے ایک پرانے دوست سے رابطہ کیا جو پولیس میں تھا، تاکہ حوریہ کو شہر سے باہر کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکے۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر حوریہ کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر شاہ نواز نے اسفند کے نکلتے ہی اپنے ہنڈوں کو اشارہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی اسفند گھر سے چند کلومیٹر دور پہنچا، شاہ نواز کے کارندوں نے اس کے فلیٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسفند کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ طاقت کے زور پر گھر میں گھس گئے۔ حوریہ نے دروازے کے پیچھے چھپ کر خود کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ اس کی چیخیں فلیٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ گئیں۔ گنڈوں نے زبردستی کمرے کا دروازہ توڑا اور حوریہ کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ حوریہ کا لرزتا ہوا وجود، اس کے آنسو اور اس کی فریادیں ان سفاک درندوں پر کوئی اثر نہ رکھ سکیں۔ اسے نیم بے ہوشی کے عالم میں ہی ایک سیاہ گاڑی میں ڈال کر تیزی سے شہر کی حدود سے باہر شاہ نواز کی بدنام زمانہ حویلی کی طرف لے جایا گیا۔ جب اسفند اپنی گاڑی تیزی سے موڑ کر فلیٹ کی پارکنگ میں داخل ہوا تو اسے ہر طرف ویرانی نظر آئی۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور اندر سامان بکھرا پڑا تھا اور شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھرے تھے۔ اس نے دیوانہ وار کمروں میں حوریہ کو پکارا، لیکن جواب میں صرف ایک خاموش اور خوفناک سناٹا تھا۔ اسفند کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کس کا کام ہے اور حوریہ کو کہاں لے جایا گیا ہوگا۔ اس کا دل دھڑکنا بند ہونے لگا اور اس کے اندر کا قانون دان ایک انتقامی شیر میں بدل گیا۔ اسفند نے گھر کے ہر کونے کو چھان مارا، لیکن حوریہ کہیں نہ تھی۔ تبھی اس کی نظر صوفے کے پاس فرش پر پڑے حوریہ کے دوپٹے پر پڑی، جو بری طرح کچلا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ دوپٹہ اٹھایا۔ اس پر لگی دھول اور درندگی کی نشانیوں نے اسفند کے اندر انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جس نے اس کے تمام تر صبر کے بند توڑ دیے۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی شکنیں اب غصے کی انتہا کو ظاہر کر رہی تھیں۔ اس نے زور سے وہ دوپٹہ اپنی مٹھی میں بھینچا اور ایک زوردار چیخ مار کر
میز پر پڑا ہوا گلدان توڑ دیا۔ اب وہ نہ تو کوئی قانون کا رکھوالا تھا اور نہ ہی شاہ نواز کا چھوٹا بھائی۔ وہ صرف ایک ایسا دیوانہ تھا جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنی محبت کو واپس لانا اور اس درندے کو خاک میں ملانا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے فون سے پولیس کے اعلیٰ افسران کو کال کی اور ایک قانونی طوفانی انداز میں ہنگامی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسفر نے اپنی جیب سے پستول نکالی، اسے چیک کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف دوڑا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑیوں کا ایک قافلہ سائرن بجاتا ہوا اسفن کی گاڑی کے پیچھے لگ گیا۔ وہ گاؤں کی اس ویران سڑک پر گولی کی رفتار سے بڑھ رہا تھا جہاں شاہ نواز کی وہ منحوس حویلی قائم تھی۔ اسفن کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، شاہ نواز کا غرور ٹوٹتا ہوا اور حوریہ کی بازیابی۔ آج رات گاؤں کی خاموشی تاریخ کے سب سے بڑے انتقامی معرکے کی گواہ بننے والی تھی۔ کمرے کے وسط میں موجود لوہے کے ستون کے ساتھ حوریہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ اوپر کی طرف بندھے ہوئے تھے اور کلائیوں پر لوہے کی رگڑ کے گہرے نشان نمایاں تھے، لیکن اس بار اس کی آنکھوں کا وہ پرانا خوف جو ہر آہٹ پر ہی اسے کپکپا دیتا تھا ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ ان سرخ آنکھوں میں اب اسفن کے عشق کا مان، ایک اٹل یقین اور شدید غصہ جھلک رہا تھا جو کسی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ شاہ نواز ہاتھ میں سگریٹ لیے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مکرانہ مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوا اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے دھیمے زہریلے لہجے میں بولا کہ دیکھا حوریہ بیگم، آخرکار تمہیں شاہ نواز کی حویلی کی اس مٹی میں واپس آنا تھا جہاں تمہاری قسمت لکھی جا چکی ہے، اور اب تمہارا وہ قانون دان شوہر اپنے ہی اجڑے فلیٹ میں بیٹھ کر صرف آنسو بہا رہا ہوگا۔ حوریہ نے بغیر پلک جھپکائے پورے حقارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اپنی آواز میں بلا کی طاقت اور غرض سمیٹ کر بولی کہ تم بہت چھوٹے انسان ہو شاہ نواز، تم جسموں کو زنجیروں میں جکڑ سکتے ہو لیکن روحوں پر کوئی حکومت نہیں کر سکتے۔ اسفن میرا مان ہے اور وہ تمہاری اس عیاری کو اچھی طرح جانتا ہے۔ شاہ نواز غصے سے تلملا اٹھا اور سگریٹ زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسلتے ہوئے بولا کہ اسفن کی رٹ لگانا بند کرو، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کی کیا مجال کہ وہ شاہ نواز کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اب تم صرف میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتے ہی شاہ نواز نے آگے بڑھ کر جیسی حقارت سے حوریہ کی ٹھوڑی کو چھوا، اس کا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ حوریہ کی آنکھوں میں نفرت کا لاوا ابل پڑا۔ اس نے ایک پل کی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنی پوری قوت اکٹھی کی اور شاہ نواز کے منہ پر تھوک دیا۔ شاہ نواز صدمے اور غیظ و غضب کے عالم میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور آستین سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا، جبکہ حوریہ پورے جلال کے ساتھ چلائی کہ شاہ نواز، تمہاری اس گندی حویلی کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ میرا اسفند آ رہا ہے اور وہ تمہارے اس جھوٹے غرور کو مٹی میں ملا دے گا۔ شاہ نواز غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے حوریہ کے چہرے پر مارنے کے لیے اپنا بھاری ہاتھ ہوا میں اٹھا لیا۔ شاہ نواز کا بھاری ہاتھ ابھی ہوا میں ہی لہرایا تھا اور وہ غصے سے پاگل ہو کر حوریہ کے چہرے پر ضرب لگانے ہی والا تھا کہ اچانک پوری حویلی ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھی۔ اسفر نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ حویلی کے مرکزی آہنی دروازے کو گاڑی کی ٹکر سے توڑ دیا تھا اور وہ ہاتھ میں پسٹل اور شاہ نواز کے جرائم کے پکے ثبوتوں کی فائل لیے ایک غسیلے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ شاہ نواز کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور اس کے چہرے پر فتح کی جگہ اچانک ہولناک حیرت اور خوف کے سائے لہرانے لگے۔ حویلی کے صحن میں موجود شاہ نواز کے مسلح گنڈوں نے پوزیشن سنبھالتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے خواب میں پولیس اور اسفر نے بھی پوزیشن لے کر جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ہر طرف گولیوں کی تھرتھراہٹ، شیشے ٹوٹنے کی آوازیں اور گنڈوں کی چیخ و پکار گونجنے لگی۔ فضا بارود کے دھوئیں سے بھر گئی۔ اسفن کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولیوں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھا۔ اس نے سامنے آنے والے 2 خونی گنڈوں کو پستول کے بٹ مارے اور زمین پر پچھاڑا، اور پولیس کے جوانوں نے ایک ایک کر کے شاہ نواز کے کارندوں کو چار و شان چت کرتے ہوئے حویلی کے چپے چپے پر اپنا گھیرا تنگ کر دیا۔ شاہ نواز اندر کمرے میں کھڑا باہر ہوتی اس تباہی کی آوازیں سن کر اندر سے بری طرح کانپ اٹھا، جبکہ زنجیروں میں جکڑی حوریہ کے چہرے پر اپنے اسفند کی آمد کا مان دیکھ کر ایک فاتحانہ چمک ابھر آئی۔ کمرے کا کواڑ گولی کی رفتار سے کھلا اور اسفند بارود کے دھوئیں اور غصے کے جلال میں ڈوبا ہوا سیدھا شاہ نواز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
جاگیردارانہ غرور اور سچے انصاف کے بیچ تمام پردے ہٹ چکے تھے اور دونوں بھائیوں ایک دوسرے کے فیس ٹو فیس تھے۔ شاہ نواز نے خوف سے غصے کے پیچھے چھپاتے ہوئے ایک وحشیانہ چیخ ماری اور اسفند پر حملہ کر دیا، جس سے دونوں ہی توازن کھو کر زمین پر جا گرے۔ شاہ نواز نے اسفند کا گلا دبوچنے کی کوشش کی، لیکن اسفند کے اندر اس وقت ایک معصوم بیوی کی لوٹی ہوئی عزت کا ابلتا ہوا انتقام اور قانون کا جلال تھا۔ اس نے پوری قوت سے شاہ نواز کے منہ پر ایک وزنی مکہ جڑ دیا، جس سے شاہ نواز کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہ پیچھے ہٹ کر صوفے سے جا ٹکرایا۔ شاہ نواز سنبھل کر دوبارہ چپٹا اور اس نے پاس پڑا لکڑی کا ایک اسٹول اسفند کے سر پر مارنے کے لیے اٹھایا، لیکن اسفند نے پھرتی سے اس کا وار ہوا میں ہی روکا، اسٹول چھین کر دور پھینکا اور شاہ نواز کے پیٹ میں یکے بعد دیگرے کئی زوردار گھوسے مارے، جن کی تاب نہ لاتے ہوئے شاہ نواز نے ڈھال ہو کر گھٹنوں کے بل فرش پر آ گرا۔ اسفند نے آگے بڑھ کر خون میں لت پت شاہ نواز کو اس کی گریبان سے دبوچ کر اوپر اٹھایا اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری ہی حقارت سے اور چھپا چھپا کر کہا کہ شاہ نواز، تم میرے بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم انسانیت کے نام پر ایک کلنک ہو، ایک درندے ہو جس کا انجام اب صرف اندھیری کوٹری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شاہ نواز کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ حوریہ کے پیروں کے پاس جا گرا، جہاں اس کا سارا جاگیردارانہ تکبر ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا۔ پولیس کے چاقو چوبند جوان تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے زمین پر نیم بے ہوش پڑے شاہ نواز کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کی وزنی ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ شاہ نواز نے شدید ذلت اور حسرت کے عالم میں اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس کا وہ چہرہ جو کبھی پورے علاقے کے لیے خوف کی علامت تھا، اب عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ حویلی کے صحن میں اس کے باقی بچے کچے گنڈے بھی اب اپنے ہتھیار ڈال کر پولیس کی گاڑیوں کی طرف ہانکے جا رہے تھے، جہاں ان کا سارا دبدبا اور جاگیردارانہ غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا۔ اسفند نے آگے بڑھ کر کمال محبت سے حوریہ کے ہاتھوں اور پیروں میں جکڑی ہوئی زنجیروں کو کھولا تو حوریہ کی آنکھوں سے تشکر اور سکون کے آنسو ابل پڑے۔ برسوں کے ظلم، خوف اور بے بسی کے بعد آج بالآخر حوریہ کو اس کی پاک دامنی اور سچائی کا پورا انصاف مل گیا تھا، اور وہ قانون کی گاڑیوں کے اترتے ہوئے دھوئے اور سائرن کی آوازوں کے بیچ ہی شاہ نواز کے زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جس کا تکبر اب مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ رات کا وقت تھا اور باہر چلنے والی تند و تیز ہوائیں اب ہمیشہ کے لیے تھم چکی تھیں، جیسے حوریہ کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان بھی اب مٹ چکا تھا۔ اسفند اور حوریہ اپنے اسی چھوٹے سے پیارے سے فلیٹ میں واپس آ چکے تھے، جہاں کھلی کھڑکی سے چاند کی مدھم اور ٹھنڈی روشنی اندر آ رہی تھی۔ حوریہ بالکل پرسکون تھی، اس کا پورا وجود ہلکا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں کا وہ پرانا ہر وقت پیچھا کرنے والا ہولناک خوف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سچے پیار اور گہرے تشکر سے بھری نظروں سے اسفند کے چہرے کو دیکھا، جو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا تھا، اور آہستہ آگے بڑھ کر اس کے مضبوط سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسفند نے کمال محبت سے اپنے بازو اس کے گرد حائل کر لیے، اسے خود میں سمیٹتے ہوئے کائنات کا سب سے محفوظ اور پرسکون احساس دیا، جہاں اب کوئی شاہ نواز یا اس کی اندھیری حویلی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ کہانی ان دونوں کے چہروں پر سچی مسکراہٹ، دلوں کے اطمینان اور ایک نئی خوبصورت اور خوف سے پاک زندگی کے پر امید آغاز پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔